میرے بزرگ عزیز و حضرت مولانا سید زبار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً 1911 میں پیدا ہوئے اور 1980 میں آپ کا وصال ہوا. تو تقریباً میرے خیال میں آج 20 سال اور 43 سال تقریباً یہ عرصہ گزر چکا ہے، اور ہر سال ہی یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا سید فضل الرحمان صاحب اس پروگرام کو منعقد کراتے ہیں ہر سال. مختلف جگہوں پہ ہوتا رہا. پہلے یہ شروع میں ناظم آباد والی رہائش پر ہی ہوتا تھا، اور اب تعداد بڑھنے کی وجہ سے ہال میں کرنا پڑتا ہے. خواتین کا بھی اس میں سلسلہ ہے، اور وہ برابر والے ہال میں ادھر یا ادھر کہیں اس کا بھی سلسلہ ہے. یہ یادیں اس لیے ہوتی ہیں کہ حضرت کی یاد سے ان کی چیزوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی تعلیمات، ان کی چیزیں، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر یاد تازہ ہوتی ہے، انسان بھول جاتا ہے. تو میرے بزرگ اور عزیز سید زبار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے تقویٰ بہت عطا فرمایا تھا. حضرت کی زندگی تقوی والی تھی، اور جو بھی ان کو دیکھتا تھا اس پر ان کا بڑا اثر ہوتا تھا، اور پھر وہ داخلی سلسلہ بھی ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں جو حضرت سے جن کا تعلق رہا، اب تو وہ کم ہیں جن کا تعلق رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے آنا جانے کا. تو جو ان کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ ان کی زندگی گزاری، انہوں نے اپنے اپنے واقعات بھی لکھے اور زندگی کے حالات تحریر کیے. ایسے ہی حضرت مظہر مکہ صاحب نے بھی اپنی کتاب حیات بقا میں لکھا ہے، اور حضرت سید ہمارے دادا پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے بھی. تو تفصیل بہت زیادہ، کیونکہ وقت بھی کم ہے اور حضرت بھی تشریف لائے ہیں، تقریر فرمائیں گے انشاءاللہ. تو مختصر یہ کہ ہمارے دادا ابا کا اور حضرت سید زبار حسین شاہ صاحب کا جو تعلق تھا وہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ حضرت صاحب جب یہاں کراچی میں اسلامیہ کالج میں اور اردو کالج میں پڑھاتے تھے، تو حضرت صاحب کو ایک یہاں رہائش بھی الہی بخش کالونی میں تھی حضرت صاحب کی. تو حضرت صاحب کو شدید بخار ہو گیا. تو حضرت صاحب نے کہ ایک شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک بزرگ ہیں جو ادھر جمشید کوارٹرز مارٹن کوارٹرز میں رہتے ہیں، صوفی محمد احمد صاحب نام سنا ہوگا آپ نے. تو ان سے ایک میں آپ کے لیے تعویذ لے آؤں، آپ اس کو پی لیں گے؟ تو ان کا لے آئے. تو وہ صاحب ایک دن عصر کے وقت جو ہے شام کے وقت تعویذ لے آئے، اور حضرت صاحب کو انہوں نے دیا کہ آپ یہ پی لیں. تو حضرت صاحب نے کہا کہ آپ یہ اس کو گھول کر دے دیں. تو انہوں نے گھول کے دیا، تو حضرت صاحب کا فوراً ہی بخار اتر گیا. اور پھر وہ جستجو شروع ہوئی کہ وہ یہ کیسے، کن سے لائے تھے، کون تھے. تو انہوں نے کہا بھائی صوفی محمد احمد صاحب ہیں، ان سے لائے تھے. کہنے میری بھی ان سے ملاقات کروائیں. تو حضرت صاحب کو وہ ایک دن خود ہی پیر کالونی کے گھر میں تشریف لے آئے، ملاقات ہوئی. تو حضرت صاحب نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے میں پڑھاتا ہوں اسکول میں. تعلیم کیا ہے؟ تو کہنے کہ بی اے. تو حضرت صاحب نے کہا آپ ایم اے کر لیں. تو حضرت صاحب نے ان کو پھر ایم اے کرایا. پھر وہ حضرت صاحب کے شاید شاگرد بھی ہو گئے ایک طرح سے، صوفی صاحب. پھر ان کا ایم اے بھی ہو گیا، اور اس طریقے سے پھر بات چیت ہوتی رہی. تو باتوں میں حضرت صاحب کا، سید زبار حسین شاہ صاحب کا تذکرہ بھی آیا. تو انہوں نے کہا میری بھی ان سے ملاقات کرائیں. تو حضرت صاحب جو تھے اس وقت خیرپور ٹامے والی میں قیام پذیر تھے، وہاں ان کی جاب تھی. تو جب وہ آتے تھے کراچی چھٹیوں میں یا جیسے بھی ان کا پروگرام ہوتا تھا، تو پھر حضرت صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی. جیسی ملاقات ہوئی تو حضرت صاحب پر ان کا ایک بہت اثر ہوا کہ حضرت صاحب کو یہ سید زبار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہ واقعی یہ ایک تقوی والے بزرگ ہیں. تو ویسے جو حضرت صاحب انڈیا میں جبل پور میں جب وہاں تھے اور وہاں پڑھتے تھے، تو کہتے تھے اس نے جو وہاں کی جو
پیری مریدی تھی اور اتنی وہ تھی کہ بس کھانے پینے کے سلسلے تھے، باقی اور کچھ نہیں تھا. وہ ناچ رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں. تو حضرت صاحب کو دیکھ کے کہنے لگے بڑا اثر ہوا، لیکن بیعت نہیں ہوا. اور حضرت صاحب آتے جاتے رہے لیکن بیعت نہیں ہوا. تو پھر میں نے صوفی صاحب سے کہا کہ دل میں شوق پیدا ہوا، تو میں نے صوفی صاحب سے کہا کہ مجھے بھی بیعت کروا دیں. تو صوفی صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب جب تشریف لائیں گے تو بیعت کر لیں گے. تو بہرحال میں ان کو ایک خط لکھ دیتا ہوں. تو حضرت صاحب کو سید ظفر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت صوفی صاحب نے خط لکھا کہ یہ فلاں صاحب ہیں اور بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو سید ظفر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھا کہ میں ان کو بیعت بعد میں کروں گا، بہرحال ان کو آپ ذکر کا طریقہ بتا دیں. وہ ذکر کا طریقہ جیسے کہ یہاں بتاتے ہی آپ کو کہ درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن شریف پڑھیں اور مراقبے کی پابندی کریں، اس طریقہ بتا دیا. تو حضرت صاحب اس وقت مراقبہ جانتے نہیں تھے یہ کیا ہوتا ہے. تو عشاء کی نماز پڑھ کے پہلے ہی رات جب حضرت نے جو طریقہ بتایا، نماز پڑھ کے آ کے گھر کے صحن میں کہنے لگے میں مراقب ہوا. جیسے ہی میں بیٹھا تو مراقبے میں تو ایک بزرگ میرے سامنے تشریف لائے. تو میں ڈر گیا کہ یہ گھر میں کون آ گیا، لیکن پھر مجھے تسلی ہوئی اور میں بیٹھا رہا. اچھا، ان صاحب نے کوئی بات بھی نہیں کی. دوسرے دن پھر میں مراقبے میں بیٹھا تو پھر وہی بزرگ پھر تشریف لائے، تو پھر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تیسرے دن پھر میں مراقبے میں بیٹھا، پھر حضرت صاحب وہی بزرگ پھر تشریف لائے. اور انہوں نے آج جو ہے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو. تو دل کی آنکھ سے جب آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو حضرت نے ان کو، جو بزرگ آ رہے تھے 3 دن سے، انہوں نے کہا کہ ان کو سلام کریں. حضرت صاحب نے سلام کیا اور پھر وہ جواب دے کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے. اور 3 دن تک جو بزرگ تشریف لائے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت صاحب کی یعنی باقاعدہ بیعت ہونے سے پہلے یہ کیفیات حضرت صاحب کی توجہات سے ہوتی ہیں. پھر تو کہتے تھے کہ عجیب حال ہوتا تھا کہ میں مراقبے میں میری عجیب کیفیات ہوں. فرماتے تھے شاید ہی میں نے کسی نبی کی زیارت نہ کی. تو یہ حضرت صاحب سے پھر باقاعدہ جو بیعت ہوئی، پھر وہ وہاں مسکین پور میں کوئی، یا ادھر یہ احمد پور شرقیہ، ادھر کوئی مسجد میں حضرت نے تہجد کے وقت بیعت کیا. حضرت صاحب کا پھر یہ تعلق حضرت رہا اور جاتے بھی رہے اور یہاں بھی رہے. پھر حضرت صاحب یہاں سے کراچی سے ایک دفعہ خیرپور ٹامے والی چھٹیوں میں جاتے تھے. تو ایک دن جب وہاں حضرت صاحب کی خدمت میں تھے تو حضرت صاحب نے، سید ظفر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے بعد برجستہ فرمایا کہ غلام مصطفیٰ صاحب آپ حیدرآباد شفٹ ہو جائیں. یعنی حضرت صاحب کو ایک طرح سے کہنے کے ایک روحانی جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو حضرت صاحب نے ان کو یہ کہا کہ فجر کے بعد کہ آپ حیدرآباد شفٹ ہو. تو حضرت صاحب نے کوئی شفٹ ہونے کے لیے کوئی تیاریاں نہیں کی ہوئی تھی کہ کوئی جاب کے لیے اپلائی کیا ہو سندھ یونیورسٹی میں. بس حضرت صاحب نے کہا تو حضرت صاحب نے بھی کوئی یہ نہیں کہا کہ بچے وہاں ہیں، جاب وہاں ہے، کراچی میں گھر ہے میرا تو میں کیسے جاؤں گا. یہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں آپس میں کہ اتنی ایسے کیسے ہوگا. تو حضرت صاحب نے کچھ نہیں کہا، صرف حضرت صاحب کی بات سن کے اور پھر واپس آ گئے. یہاں پہنچے تو کراچی واپس، تو حضرت کچھ دنوں بعد سندھ یونیورسٹی کے رجسٹرار کا خط آیا کہ وائس چانسلر اس وقت علامہ آئی قاضی تھے سندھ یونیورسٹی کے، اور اس وقت یونیورسٹی یہ اولڈ کیمپس میں تھی. تو انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے اور آپ فلاں دن جو ہے تشریف لائیں. تو حضرت صاحب تو سمجھ گئے کہ یہ حضرت صاحب نے جو حکم فرمایا ہے یہ اسی کی تعمیل ہو رہی. تو علامہ صاحب جو وائس چانسلر تھے، انہوں نے حضرت صاحب کو جب کمرے میں بلایا تو حضرت صاحب کا انٹرویو کیا تھا. وائس چانسلر صاحب نے کہا غلام مصطفیٰ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ سندھ یونیورسٹی جوائن کر لیں. میں آپ کو صدر شعبہ فارسی اور صدر شعبہ اردو کی پوسٹ دیتا ہوں اور فل پروفیسر.
یہ لیکچرر نہیں، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ نہیں، بلکہ ڈائریکٹ پروفیسر۔ پھر صاحب نے کہا مجھے 2-3 مہینے کا وقت دے، پھر میں وائنڈ اپ کر کے پھر آتا ہوں۔ پھر یہاں سے سب فارغ ہو کے پھر حیدرآباد شفٹ ہو گئے مستقل۔ پھر صاحب کہ پھر وہ تعلقات اور اس طرح سے صاحب کے مریدین بھی ہوتے گئے، جو صاحب نے خلافت بھی دیتی تھی، اور مولانا عبدالغفور صاحب نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ پھر صاحب حیدرآباد میں رہے، اور حیدرآباد میں بھی یہ جلسہ جو یہاں حضرت سید مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہوتا ہے، یہ وہاں پہ بھی اس وقت اولڈ کیمپس میں ہی ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت شاہ سید زبار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں تشریف لاتے تھے۔ پھر یہ پیر کالونی میں جو پیر کالونی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو ہال تھا، اس میں بھی ہر سال عرس ہوتا تھا، تو حضرت صاحب اس میں بھی تشریف لاتے۔ پھر حضرت صاحب جب یہاں سے وہاں جاتے رہے، اور حضرت صاحب بھی یہاں آتے رہے، ملاقات ہوتی رہی، تو حضرت صاحب کے ساتھ حضرت صاحب کے سفر بھی ہوئے، انڈیا کا سفر بھی ہوا، اور یہاں پہ کراچی میں بھی حضرت صاحب ایک جگہ 2-3 جگہ یہاں بھی جاتے تھے۔ جیسے کہ ایک دن پروگرام بنا حضرت صاحب کا بھی اور سید زبار حسین شاہ صاحب اور بھی کچھ 5-6 لوگ جو تھے، تو پروگرام بنا کہ منگو پیر بابا کے مزار پر آج رات گزاریں۔ تو حضرت صاحب جو سید زبار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تھا کہ غلام مصطفیٰ صاحب کو نیند جلدی آتی ہے، عشاء پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا ہے کہ جب سب کھانا وانا کھا لیا اور آرام کا وقت ہوا، حضرت صاحب کی جو نیند کا غلبہ ہونے لگا، تو کہنے لگے بھائی سب لوگ سو جاتے ہیں۔ تو حضرت زبار حسین شاہ صاحب اپنے آپ کو چھپاتے بہت تھے، یعنی عبادت کا کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بہت عبادت کرتا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ بھائی سب لوگ سو جاتے ہیں، تو وہاں ایک کمرہ تھا، اس میں سب لوگ لیٹ گئے، تو دادا ابا تو فوراً لیٹتے ہی سو گئے۔ حضرت جو تھے وہ چپکے سے اٹھے اور حضرت کے مزار پہ، تو بابا صاحب کے مزار پہ جا کے مراقب ہو گئے۔ تو حضرت صاحب کی جب آنکھ کھلی دادا ابا کی، تو اٹھے اور مزار کی طرف گئے، تو جیسے ہی وہ چٹائی پہ پاؤں پڑا، تو حضرت صاحب جو تھے جو مراقب تھے فوراً لیٹ گئے۔ تو یعنی اپنے آپ کو اتنا چھپاتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے مختلف واقعات، جہاں انڈیا گئے تو کہنے لگے انڈیا میں عجیب واقعہ ہوا کہ ہم لوگ خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر تھے۔ حضرت سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی کے پوتے ہیں، تو کہنے وہاں مراقب تھے، تو میں نے عجیب منظر دیکھا مراقبے میں کہ رنگون میں پانی کے جہاز پر ایک کرو ہے بنگالی، وہ وہاں سے عرض کر رہا ہے خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے جہاز کا جو کیپٹن ہے اس نے مجھے بہت پریشان کیا۔ تو اور اس کیپٹن کو دیکھا کہ وہ کیپٹن جو ہے یوں کانپ رہا ہے، عجیب اس کی کیفیت۔ حضرت صاحب نے مراقبے کے بعد سید زبار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے مراقبے میں یہ منظر دیکھا ہے کہ وہ بنگالی عرض کر رہا ہے اور وہ بنگالی کیپٹن جو ہے وہ کانپ رہا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے برجستہ فرمایا کہ اس کیپٹن کی شامت آئی۔ خیر وہاں سے یہ لوگ واپس پاکستان آ رہے تھے، تو کہنے لگے میں نے دادا ابا نے ہمارے حیدرآباد اسٹیشن پر ایسے جا کے دکان پر ڈان اخبار خرید، تو ڈان اخبار کی ہیڈنگ تھی رنگون میں پانی کے جہاز کے کیپٹن کو کسی طاقت نے اٹھا کے پانی میں پھینک دیا۔ یعنی اس کی جو کیا کہتے ہیں محبت جو تھی، اس نے جو وہاں سے عرض کیا، تو حضرت نے اس کا جو ایسا کام کیا کہ یہ جو اللہ والوں سے جو محبت ہے، یہ اس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ ہمیں بھی اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دادا ابا کے پاس ایک کراچی یونیورسٹی سے تھیسس آئی، اور جب تھیسس دیکھی تو کمزور تھی، یعنی پاس بھی نہیں کر سکتے تھے،
اور حضرت صاحب کی طبیعت میں فیل کرنا بھی نہیں تھا. اب اس کو پاس کیسے کریں؟ اس تذبذب میں تھے کہ رات کو خواب میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کہنے لگے غلام مصطفیٰ تمہارے پاس جو تھیسیز آئی ہے اس کو پاس کر دیں. تو حضرت صاحب پریشان کہ اس کو کیسے پاس کریں. خیر اس لڑکے کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں. جب وہ آیا تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ آپ کی کیا ان سے رشتہ داری ہے، کیا تعلق ہے؟ کہنے کوئی رشتہ داری نہیں ہے میری، کوئی تعلق نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہنے مجھے ان سے محبت ہو. پھر حضرت صاحب نے کہا بیٹا اس میں یہ کچھ حوالے ہیں جو آپ کی کمی بیشی ہے اس کو پورا کریں، پھر انشاءاللہ میں رپورٹ لکھ دوں. پھر حضرت صاحب نے ان کو بتایا، پھر انہوں نے صحیح کیا، پھر اس کو پاس. تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں جو کہ حضرت صاحب سے اور حضرت سید ابا حسین شاہ صاحب سے متعلق ہیں. حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا. بہرحال یہ تو آخرت کے معاملات ہیں، کون کہاں ہے، اس کے کیا درجات ہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتہ. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں. اسی طریقے سے مجھے وہ سید ابا حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو مظہر بقا صاحب کے نے جو لکھا ہے وہ تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ سلسلے کے اسباق میں حضرت شاہ صاحب کے مجاہدے کا حال ہم حضرت صوفی محمد احمد صاحب مرحوم کی زبانی سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب نے مجھ سے خود فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے وطن میں آبادی کے کنارے پر واقع ایک مسجد میں چلا جاتا تھا اور عشاء کے بعد سے فجر تک مراقبے میں مشغول رہتا تھا. اسی طریقہ کا جو واقعہ یہ منگو پیر والا واقعہ، ایسے ہی حضرت کا جو اخفاء حال تھا اس سے متعلق ایک اور واقعہ جو صوفی صاحب اپنا مظہر بقا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے پاس خیرپور ٹامے والی گیا اور وہاں ایک ہفتے قیام کیا. دو روز قیام کے لیے حاجی عبدالغفار صاحب بھی آ گئے. حاجی عبدالغفار صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت شاہ صاحب کی کرامت یہ ہے کہ ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے. میں خاموش ہو گیا. حاجی صاحب کے چلے جانے کے بعد ایک روز جب کہ میں اور حضرت شاہ صاحب عصر کے بعد تفریح کے لیے آبادی سے باہر نکلے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ حاجی عبدالغفار صاحب آپ کی یہ کرامت بیان کر رہے تھے کہ آپ کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے. اس پر مسکرائے اور فرمایا کہ میری اس کرامت کا شبہ میرے گھر والوں کو بھی ہوتا ہے. فرمایا ایک مرتبہ میں اور میری اہلیہ بیٹھے تھے اور سامنے بچی کپڑے دھو رہی تھی. بچی نے کپڑے دھوتے ہوئے کہا کہ اماں جی ابا جی کے کپڑے تو کبھی میلے ہوتے ہی نہیں. میری اہلیہ نے یہ کہہ کر میری اس کرامت کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ کپڑے پہن کر یہ کرتے کیا ہیں، بیٹھے ہی تو رہتے ہیں. ہم تو جب جانیں کہ بڑے جو چولہے ہانڈی کا کام کریں اور پھر کپڑے میلے نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ اچھا اگر یہ کرامت نہیں تو کیا ہے کہ ہم ایک بات دریافت کرنے کا ارادہ لے کر آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ ہمارے اظہار کے بغیر باتوں باتوں میں اسی کا جواب دے دیتے ہیں. اس کا خود میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں، فرمایا اللہ جانتا ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہوتا کہ کس کے دل میں کیا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل کی بات کا جواب میری زبان سے جاری فرما دیتا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے. ایک مرتبہ میں نے خیرپور ہی میں تفریح کرتے ہوئے دریافت کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ایک شعر ہے فارسی کا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر کامل پیر حکم دے تو جانماز کو شراب میں رنگ لے، تو جانماز کو شراب میں رنگ لے، اس لیے کہ سالک منزل کے راہ و رسم سے بے خبر نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ پیر بشرطے کہ کامل ہو، پیر بشرطے کہ کامل ہو. اگر مرید کو کسی ایسی بات کا حکم دے جس کی ظاہری صورت شریعت کے خلاف ہے تو بھی اس کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، کیونکہ کامل پیر جو شریعت کی اتباع کے بغیر کامل بن ہی نہیں سکتا، جب وہ دانستہ کسی خلاف شرع بات کا حکم دے رہا ہو تو اس میں یقیناً کوئی مصلحت ہوتی. اور اسی طرح کا حکم پیر کامل کس کو دیتا ہے؟ مراد کو دیتا ہے. مراد کون ہوتا ہے؟
وہ جسے اللہ خود اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مرید کو نہیں دیتا، یعنی جو اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنی طرف سے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اور پیر کامل جانتا ہے کہ مراد کون ہے اور مرید کون ہے۔ اس کے بعد حضرت نے حسب ذیل 2 قصے سنائے۔ واقعہ سنایا یہ کہ ایک مرتبہ ایک مرید نے پیر سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کا کوئی عمل بتا دیجیے، اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کا کوئی عمل بتا دیجیے۔ پیر نے کہا کہ آج عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا۔ مرید عشاء کے وقت بڑے تذبذب کا شکار رہا۔ بالآخر اس نے یہ فیصلہ کر کے کہ عشاء کی نماز تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ کیسے چھوڑوں، فرض ادا کر لیے اور سنت اور وتر چھوڑ کر سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے کیا قصور کیا تھا کہ تم نے میری سنتیں چھوڑ دی۔ گھبرا کر اٹھا اور سنت اور وتر ادا کی۔ صبح پیر کے دریافت کرنے پر واقعہ بتایا۔ پیر نے کہا، خدا کی قسم اگر تو فرض پڑھے بغیر سو جاتا تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے فرماتا کہ اٹھ اور نماز پڑھ۔ فرمایا کہ پیر جانتا تھا کہ یہ مراد ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عشاء فوت کرا دے۔ دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک پیر نے مرید کو پیسے دیے اور کہا کہ فلاں رنڈی کے کوٹھے پر چلا جا۔ پیر نے پیسے دیے، جو شہر میں نئی آئی ہے۔ مرید چلا تو گیا، لیکن کوٹھے پر پہنچ کر اس نے رنڈی سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ نیت باندھی تو صبح کر دی اور رنڈی کو پیسے دے کر واپس آ گیا۔ پیر کے دریافت کرنے پر اس نے واقعہ بتا دیا۔ پیر نے ملامت کی اور کہا، میں نے تجھے وہاں اس لیے بھیجا تھا۔ پھر مزید پیسے دے کر کہا کہ آج پھر اس کے پاس جا۔ مرید پہنچا اور پھر اس نے اجازت لے کے 2 رکعت میں صبح کر دی۔ صبح پیر نے پھر ملامت کی اور پھر پیسے دیے، تیسری بار پھر بھیجا۔ اب سب چیزیں لگ رہا ہے نا کہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں، جب نماز شروع کرنی چاہیے تو پھر اس رنڈی نے کہا کہ نماز کے لیے تو مسجد ہوتی ہے، رنڈی کا کوٹھا تو نماز کی جگہ نہیں۔ اس طرح باتوں کی ابتدا ہوئی تو رنڈی نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ کی رہنے والی ہے، اس کے ماں باپ فسادات میں مارے گئے، یعنی ماں باپ کے نام بھی بتائے، اور پھر ہم بھائی بہن بچھڑ گئے، اپنا اور بھائیوں کے نام بھی بتائے، اور میں جس کے پلے پڑی اس نے مجھے اس راہ پر لگا دی۔ یہ سن کر وہ شخص روتے ہوئے رنڈی سے لپٹ گیا۔ دونوں بہن بھائی تھے، اور پھر اس نے اپنی بہن کو اس گندگی سے نجات دی۔ تو یہ ہے وہ شعر جس کا جو کہا نا کہ اگر کامل پیر حکم دے تو جانماز کو شراب میں رنگ لو، اس لیے کہ سالک منزل کے راہ و رسم سے بے خبر نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔